أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. اب اس میں کیا ہے؟ جوہر، جسم، جسم نامی، حیوان، ناطق. ہر ناطق حیوان ہوتا ہے، ہر ناطق حیوان ہوتا ہے، اور ہر حیوان جسم نامی ہوتا ہے کہ اس کا جسم بڑھتا ہے، اور ہر جسم نامی جسم ہوتا ہے، اور ہر جسم کیا ہے؟ جوہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ناطق حیوان، جسم نامی، جسم، جوہر. جوہر آپ سمجھے کہ کسی بھی چیز کی کا مادہ اصلی یا اس کو جوہر کہتے ہیں سادہ لفظوں میں. جسم کہتے ہیں من لہو ابعاد ثلاثہ، جس کے ابعاد ثلاثہ ہوں. ابعاد ثلاثہ کیا ہوتے ہیں؟ طول، عرض اور عمق. یہ اس کا عرض ہے، یہ طول ہے، اور یہ عمق ہے، موٹائی اس کی. ٹھیک ہے، جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ جسم ہوگا. اچھا، جسم نامی کیا ہوگا؟ وہ جسم جو بڑھتا ہے. اب پتھر تو بڑا نہیں نہ ہوتا، یہ پنکھا 100 سال بھی لگا رہے اس نے اتنا ہی رہنا ہے، بڑا نہیں ہونا. صف، یہ پھٹی، یہ وائٹ بورڈ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، یہ اپنے آپ بڑھتا نہیں ہے. لیکن حیوانات، نباتات، یہ کیا ہیں؟ جسم نامی. درخت، پودے وغیرہ، یہ بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. اور انسان بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، جسم نامی. اور حیوان، اب درخت وغیرہ حیوان تو نہیں ہے نا، جاندار نہیں ہیں، حیوانات میں شامل نہیں، تو وہ اسے خارج ہو گئے. اور ناطق کہنے سے انسان کے علاوہ باقی خارج ہو گئے. یہ ترتیب اپنے سامنے رکھیں ذہن میں. اب ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے فصل بھی ہے، جنس بھی ہے. فصل بھی ہے اور جنس بھی ہے. اچھا، ناطق یہ فصل ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے. حیوان فصل ہے کس کے لیے؟ جسم کے لیے، جسم نامی کے لیے. جسم نامی فصل ہے اس کے لیے، اور جسم فصل ہے جوہر کے لیے. اب جوہر جنس ہے جسم کے لیے، اور جسم جنس ہے جسم نامی کے لیے، اور جسم نامی جنس ہے حیوان کے لیے، اور حیوان جنس ہے ناطق کے لیے. اب اگر ہم انسان کی تعریف کریں گے حیوان ناطق، حیوان ناطق، پھر یہ یعنی کہ ناطق فصل ہے، فصل قریب ہے، اور یہ جنس ہے. قریب قریب رکھا نا ہم نے ان کو. ٹھیک ہے، اگر ہم انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہیں جسم ناطق، جسم ناطق، یہ والی جنس جو قریب تھی اس کو چھوڑا، دوسرے درجے کی قریب جنس کو بھی چھوڑا، تو یہ بعید جنس کے ساتھ ہم نے تعریف کی ہے. اگر ہم انسان کو کہیں جوہر ناطق، تو یہ بھی انسان کی تعریف ہی بنے گی. لیکن یہ تو 1 2 3 4، وہ بہت زیادہ دور. یعنی کہ یہ ناطق کے لیے یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ جنسیں ہیں. یہ قریب والی ہے، یہ 1 درجہ بعید ہے، یہ 2 درجہ بعید ہے، یہ 3 درجہ بعید ہے. ٹھیک ہے، اب
جوہر اس کو فصل کرتا ہے جسم، اس کے لیے فصل قریب ہے، اور جسم میں فصل کرتا ہے جس میں نامی فصل ہے نا جسم کے لیے، یہ اور بعید ہو گئی فصل، یہ اور بعید ہو گئی، یہ اور بعید ہو گئی، قریب اور بعید، جنس اور فصل کا سمجھ آ گیا۔ کہتا ہے حد کیا ہوتی ہے؟ الذی یترکب من جنس الشیء وفصلہ القریبین، جنس قریب اور فصل قریب، جنس قریب اور فصل قریب سے مل کے بنے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ حد۔ اس کو کہیں گے حد تام، حد تام، کہ جس میں جنس سے قریب اور فصل قریب ہو۔ جس طرح حیوان ناطق، حیوان اور ناطق دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہے نا۔ انسان کے لیے ناطق فصل قریب ہے اور انسان کے لیے حیوان جنس قریب ہے۔ والحد الناقص، اور حد ناقص کیا ہے؟ الذی یترکب من جنس الشیء البعید وفصلہ القریب، جو کسی بھی چیز کی جنس بعید اور فصل قریب سے مل کے بنے۔ حد تام میں کیا تھا؟ جنس اور فصل دونوں قریب تھی، جنس قریب جمع فصل قریب۔ اور اگر آپ جنس بعید والی لے لیں اور فصل لیں قریب والی، پھر یہ بنے گی حد ناقص، حد ناقص، یعنی کہ حد کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ فصل، فصل قریب۔ حد کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ فصل قریب، فصل قریب ہوگی تو وہ کیا ہے؟ حد ہے۔ اب دیکھیں گے اس کے ساتھ جنس قریب والی مل رہی ہے تو حد تام، جنس بعید والی مل رہی ہے تو حد ناقص۔ کل جسم ناطقی، اب انسان کے لیے ناطق فصل قریب ہے اور جسم وہ بعید ہے۔ الجوہر الناطق، الجسم الناطق، الجسم النامی الناطق، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ رسمیں اپنا حد ناقص، حد ناقص، کیونکہ اس میں جنس بعید والی استعمال ہو رہی ہے، فصل قریب والی ہے لیکن جنس اس میں بعید والی استعمال ہو رہی ہے۔ والرسم التام، اور جو رسم تام ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِن جِنسِ الشَّيْءِ الْقَرِيبِ وَخَوَاصِهِ اللَّازِمَةِ، جو کسی کی جنس قریب اور خاصے کو مل کے بنے، جنس قریب اور خاصہ۔ انسان کی جنس قریب کیا ہے؟ حیوان، اور انسان کا خاصہ کیا ہے؟ واحق، ہنسنا، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ کسی اور جانور کو کہہ لگاتا کبھی دیکھا ہے؟ انسان کا خاصہ ہے، باقی کیسا بھی منہ بنا لیں وہ ہنس نہیں سکتے، یہ انسان ہی ہنستا ہے۔ تو ضاحک ہونا یہ انسان کا کیا ہے؟ خاصہ۔ خاصہ اور جنس قریب، یہ کیا ہو گئی؟ رسم تام، رسم تام۔ والرسم الناقص، دوسری ہے رسم ناقص، وہ کیا ہے؟ الذی یترکب من ارضیات تختص جملتها بحقیقت واحدۃ، ایسی ارضیات جو کہ ایک ہی حقیقت کے ساتھ متعلق ہوں، ایک ہی حقیقت کی کے خاصے ہوں، وہ کیا ہوتی ہے؟ رسم ناقص۔ جس طرح ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ ماش علی قدمیہ، یہ ایسا حیوان ہے جو کہ دو قدموں پہ چلتا ہے، عریض الاظفار، بڑے ناخنوں والا ہے، بادی البشرہ، مستقیم القامہ، ضحاک بالطبع، یہ ساری کے ساری کیا ہیں؟ انسان کے خاصے ہیں۔ یعنی کہ جنس بعید اور خاصہ، جنس بعید اور خاصہ یہ مل کے اگر بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رسم ناقص۔ اب دیکھیں تام کے لیے جنس قریب والی، ناقص کے لیے بعید والی، چاہے حد ہے چاہے رسم، حد اور رسم دونوں میں جنس اگر قریب ہوگی تو تام، جنس بعید ہوگی تو ناقص۔ اور جنس کے ساتھ
اگر خاصہ آئے گا تو رسم، خاصہ آئے گا تو رسم، اور فصل آئے گی تو حد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف خاصے ذکر کیے جاتے ہیں، رسم ناقص میں صرف خاصے ذکر کیے جاتے ہیں محض، اور کبھی خاصے کے ساتھ جن سے بعید ذکر کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح حد ناقص میں کبھی صرف فصل بعید ذکر کر دی جاتی ہے، فصل بعید ذکر کر دی جاتی ہے صرف، اور فصل قریب، اس طرح کہ انسان کی تعریف میں کوئی کہے یہ کیا ہے ناطق، لفظ حیوان نہ بولے، جسم نہ بولے، اکیلا ناطق کہے، تو یہ اکیلا ناطق کہنا کیا ہوگا حد ناقص۔ حد تام کب ہوگی؟ جب ہم کہیں گے حیوان ناطق، اور اگر ہم کوئی جنس ذکر کر دیں لیکن وہ حیوان نہیں بلکہ بعید والی جوہر ناطق اگر مثال کے طور پہ کہیں گے تو پھر وہ حد ناقص ہو جائے گی۔ آگے قضایا کی بحث ہے۔ القضایا، قضیہ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق او کاذب، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جملہ خبریہ، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ آپ نحو میں اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، مناطقہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ۔ قضیہ کہتا ہے وَهِيَ إِمَّا حَمَلِيَّةٌ، یا تو وہ قضیہ حملیہ ہوگا اس طرح کہ زید کاتب، وَإِمَّا شرطیۃ متصلہ، یا شرطیہ ہوگا۔ شرطیہ کس نے دو قسمیں بیان کی ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ کیا ہوتا ہے کہ مقدم کو ماننے سے تالی کا اس بات یا نفی لازم آئے۔ یہ جو اس کے دو حصے ہیں اپنا قضیے کے، قضیہ حملیہ میں آپ نے پڑھا نا زید کاتب، زید کاتب، اس کے پہلے حصے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، اور دوسرے کو خبر۔ مناطق اس کے پہلے حصے کو موضوع اور دوسرے کو محمول کہتے ہیں۔ زید موضوع ہے اور کاتب کیا ہے؟ محمول۔ زید موضوع ہے اور کاتب محمول۔ قضیہ شرطیہ میں اصل میں دو قضیے حملیے ہوتے ہیں، جس طرح ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود۔ اب کانت الشمس طالعہ پورا جملہ ہے نا، اور النہار موجود بھی پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں کو ملایا اس طرح گیا ہے کہ جس میں شرط پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو پہلا جملہ ہے، شرط کا پہلا حصہ شرط، دوسرا مشروط، اس کو ہم کہتے ہیں پہلے حصے کو مقدم اور دوسرے حصے کو تالی۔ یہاں پہ شرط مشروط کا نام نیا رکھ دیا ہے، مقدم اور تالی۔ تو شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ شرطیہ متصلہ کہ مقدم کو ماننے سے تالی کا اس بات یا نفی لازم آئے۔ اس نے تعریف نہیں کی، صرف کیا کیا ہے؟ مثال دی ہے تاکہ آپ خود سمجھ جائیں۔ ان کانت الشمس طالعہ، اگر سورج طلوع ہے تو فالنہار موجود، تو دن موجود ہے۔ اب اگر آپ نے یہ مان لیا کہ سورج نکلا ہوا ہے تو آپ کو تالی کا اس بات لازم ہے کہ آپ یہ بھی مانیں کہ دن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں سورج تو نکلا ہوا ہے لیکن ہے رات، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ مقدم کو ماننے سے تالی کا اس بات لازم آئے، اور اگر نفی ہو تو پھر تالی کی نفی لازم آئے۔ شرطیہ منفصلہ، منفصلہ لفظ سے واضح ہے، متصلہ میں اتصال کے مقدم کے ساتھ تالی جڑا ہوا ہے، اور منفصلہ میں کیا ہے؟ جدائی۔ تو شرطیہ منفصلہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں مقدم اور تالی دونوں میں جدائی ثابت کی گئی ہو۔ مقدم کو ماننے سے تالی کا انکار لازم آئے، جیسے العدد اما زوجن و اما فردن، عدد یا تو طاق ہوگا یا جفت۔ اگر آپ نے مان لیا کہ طاق ہے تو پھر جفت کا انکار لازم آئے گا۔ یہ ہے منفصلہ،
دونوں میں جدائی ثابت کی گئی ہے. عدد یا طاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے. فالجزء الاول، اب یہاں پہ وہ وضاحت کر رہا ہے، فالجزء الاول من الحملیۃ یسمى موضوعا، قضیہ حملیہ کے پہلے جز کو موضوع کہتے ہیں، والثانی محمولا، اور دوسرے کو محمول کہتے ہیں، اور شرطیہ کے جزء اول کو یسمى مقدما، مقدم کہتے ہیں، والثانی تالیا، اور اس کے دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں. یہ وہ بجانے والی تالی نہیں ہے، تالی بعد میں آنے والا. فالجزء الاول من الشرطیۃ یسمى مقدما، قضیہ شرطیہ کا پہلا جز وہ مقدم ہے اور دوسرا جز تالی ہے. یہ تو ہے ایک تقسیم. اب قضیے کی تقسیم ایک دوسرے طریقے سے کر رہا ہے، اس بات اور نفی. کہتا ہے والقضیۃ اما موجبات، قضیہ یا تو ہوگا موجبہ، کا قولنا زید کاتب، زید کاتب ہے. اب ہم زید کے لیے کتابت کو ثابت کر رہے ہیں. موجبہ واجب کرنے والا یعنی مثبتہ، مثبت جملہ، قضیہ موجبہ. واما صالبۃ، یا پھر قضیہ کیا ہوگا؟ صالبہ ہوگا. صالبہ یعنی منفی میں، جیسا زید لیس بکاتب، زید کاتب نہیں ہے، یہ قضیہ صالبہ ہے. وکل واحد منہما، قضیہ چاہے موجبہ ہو چاہے صالبہ ہو، اما مخصوصۃ کما ذکرنا، یا تو وہ مخصوصہ ہوگا، اس طرح ہم نے پہلے مثال دی زید کاتب، مخصوص ایک آدمی کی مثال ہے نا. مخصوصہ قضیہ مخصوصہ، قضیہ مخصوصہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا موضوع جزئی ہو، فرد معین ہو. قضیہ مخصوصہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا موضوع جزئی ہو، فرد معین ہو. وَإِمَّا كُلِّيَّةٌ مُصَوَّرَةٌ، یا پھر کلیہ محصورہ ہوگا. کلیہ مصورہ، اس کو کلیہ محصورہ بھی کہتے ہیں. کلیہ مصورہ یا محصورہ کیا ہے؟ موضوع کلی ہو، موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے معلوم افراد پہ ہو. پتہ ہو کہ حکم کل پہ لگ رہا ہے یا جز پہ. جیسے کل انسان کاتب، تمام انسان کاتب ہے. موضوع کلی ہے اور حکم تمام افراد پہ لگ رہا ہے، معلوم ہے کہ کس پہ لگ رہا ہے. ولا شیء من الانسان بکاتب، کوئی انسان بھی کاتب نہیں، کوئی انسان بھی کاتب نہیں. اب یہ نفی ہو رہی ہے، صالبہ ہے یہ، لیکن تمام تر انسانوں سے کتابت کی نفی کی جا رہی ہے. یعنی موضوع کلی ہو، موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے معلوم افراد پہ ہو. اگر معلوم افراد پہ نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں محملہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محملہ. غیر معین افراد پہ اگر حکم لگایا جائے گا تو وہ محملہ ہوگا. اور جو جزئیہ مصورہ ہے، پہلے تھا کلیہ مصورہ، اب ہے جزئیہ مصورہ. جزئیہ مصورہ کا قولنا بعض الانسانی کاتب و بعض الانسانی لیس بکاتب، بعض الانسانی کاتب و بعض الانسانی لیس بکاتب. ایک مثال اس نے موجبہ کی دی ہے، ایک مثال اس نے صالبہ کی دی ہے. یہ کیا ہے؟ جزئیہ. بعض الانسان جز ہے نا. وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ كَذَلِكَ، یا ایسے نہیں ہوگا. یہ دونوں صورتوں میں کیا تھے؟ معلوم. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ غیر معین افراد پہ حکم لگ رہا ہوگا. وَتُسَمَّى مُهْمَلَةً، اس کو ہم قضیہ محملہ کہتے ہیں. جیسے الانسان کاتب، انسان کاتب ہے. نہ تو یہ کہا ہے کہ کل، نہ کہا ہے کہ بعض، مطلق کہا ہے انسان. پتہ نہیں کتنے کے کاتب ہیں کتنے کے نہیں، غیر معین. اس کو کہتے ہیں محملہ.
والانسان لیس بکاتب، یہ سالبہ کی مثال ہو گئی۔ والمتصلۃ، اور جو قضیہ متصلہ ہے، اما لزومیہ، متصلہ کس کی قسم ہے؟ قضیہ شرطیہ کی۔ قضیہ شرطیہ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں نا، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ کیا تھا کہ مقدم کو ماننے سے تعلیق کا اثبات یا نفی لازم آئے۔ تو جو متصلہ ہے اما لزومیہ، یا وہ لزومی ہوگا، لازمی طور پہ ایسا ہوگا کہ قولنا ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، سورج اگر طلوع ہے تو دن، یہ تو لازم ملزوم ہے دونوں۔ لزومیہ کیا ہے؟ مقدم اور تالی ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں۔ مقدم اور تالی ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہو تو یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ۔ وہ اما اتفاقیہ، یا پھر وہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نہیں، بس اتفاقاً جمع ہو گئے ہیں، اتفاقاً جمع ہو جائیں۔ جیسے کہ ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق، اگر انسان ناطق ہے تو گدھا رینگنے والا، ناحق۔ اب یہ لازم تو نہیں کہ انسان کے ناطق ہونے کی وجہ سے گدھا رینگتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، ایک دوسرے کے لیے لازم نہیں۔ ہاں ایک جملے میں ویسے جمع ہو گئے ہیں۔ سوال ہوا تھا کہ گدھا اور انسان دو ہیں، ان میں سے ایک ناطق ہے اور ایک ناحق ہے، تو بتاؤ کون کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے کہ اگر انسان ناطق ہے تو گدھا ناحق ہے۔ اب یہ اس نے اس کو جملہ شرطیہ میں بیان کر دیا، لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نہیں ہے۔ والمنفصلہ، قضیہ منفصلہ جو ہے اما حقیقیہ، منفصلہ کیا ہے؟ جس میں جدائی ثابت کی جاتی ہے، جس میں جدائی ثابت کی جاتی ہے، یا تو یہ حقیقیہ ہوگا کا قولنا العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا تو طاق ہوتا ہے یا جفت۔ اب یہ حقیقی جدائی ہے، حقیقی جدائی، اس کو کہتے ہیں عنادیہ، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، عنادیہ۔ کیونکہ ایک ہی عدد ایک وقت میں یا تو وہ طاق ہوگا یا جفت ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ طاق بھی نہ ہو اور جفت بھی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عدد طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ عنادیہ۔ ایک ہے اتفاقیہ، قضیہ منفصلہ کی ایک قسم ہوتی ہے اتفاقیہ۔ اتفاقیہ کیا ہوتا ہے کہ اتفاق سے ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ مثال کے طور پہ اب یاد نہیں ہے مجھے، یہ بندہ یا تو مولوی ہے یا ڈاکٹر ہے، یہ بندہ یا تو مولوی ہے یا ڈاکٹر ہے۔ اب یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ مولوی بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو، لیکن میں نے جدائی ثابت کر دی، تو یہ جو جدائی ہے یہ کیا ہے؟ اتفاقی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ مولوی بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو، ممکن ہے۔ وَهِيَ مَانِعَةُ الْجَمْعِ وَالْخُلُوِّ مَعًا كَمَا ذَكَرْنَا، یہ مانعۃ الجمع والخلو ہے۔ مانعۃ الجمع یعنی کہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہی عدد بیک وقت طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ مانعۃ الخلو یعنی کہ ان دونوں باتوں سے ہی خالی ہو، کہ نہ وہ طاق ہو نہ وہ عدد جفت ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو، کہ دونوں صفات جن میں جدائی ثابت کی گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک بھی اس کے اندر نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں ہی موجود ہوں۔ وَإِمَّا مَانِعَةُ الْجَمْعِ فَقَط، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مانعۃ الجمع ہوتا ہے، مانعۃ الخلو نہیں ہوتا۔ جس طرح هَذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ، دور سے نہ دریا کے پار
کچھ چھوٹا سا نظر آیا، دھندلا دھندلا سا، کہا وہ یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، بندہ نہیں ہے، بندہ ہوتا تو حرکت کرتا، اتنی دیر سے ایک ہی جگہ پہ صبح سے اب تک، تو وہ یا تو پتھر ہے یا درخت ہے۔ ہو سکتا ہے نہ پتھر ہو نہ درخت ہو، کسی نے خیمہ لگایا ہوا ہو، یعنی یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں نہ ہوں۔ مانعۃ الخلو نہیں ہے یہ، لیکن مانعۃ الجمع ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ان میں سے کوئی ایک چیز ہی ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ مانعۃ الجمع۔ اور یا پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِمَّا مانعۃ الخلو فقط، صرف مانعۃ الخلو ہوتا ہے، کقولنا زید اما ان یکون فی البحر او واما لا یغرق، زید یا تو سمندر میں ہے یا پھر وہ ڈوبے گا نہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ وہ سمندر میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہ۔ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی ایک کام ہوگا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں زید باپ ہے یا بیٹا، زید باپ ہے یا بیٹا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ زید نہ کسی کا باپ ہو نہ کسی کا بیٹا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، بیٹا تو وہ کسی نہ کسی کا ہے اور کسی کا باپ بھی بن چکا ہو، یعنی کہ باپ اور بیٹا ہونا جمع ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو۔ یہ مانعۃ الخلو فقط۔ وقد تکون المنفصلات ذات اجزاء، کبھی کبھار منفصلات مختلف اجزاء والی ہوتی ہیں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں العدد اما زائد او ناقص او مساو، عدد یا تو زائد ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے یا مساوی ہوتا ہے۔ منفصلات میں کئی ایک چیزیں آ سکتی ہیں، جس طرح وہ آپ کو سوال دیے جاتے ہیں نا کہ درست کا انتخاب کریں، اس میں دو کبھی چوائس ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک منتخب کرنا ہوتا ہے، کبھی 3 چیزیں کبھی 4 5 بھی لکھی ہوتی ہیں کہ ان میں سے درست کا انتخاب کریں، یعنی کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ منفصلات۔ التناقض، آگے ہے قضایا کی بڑی اہم بحث تناقض کی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر اس کو سمجھ لیں تو آپ کا بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تناقض کہ تناقض ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے ہوا اختلاف قضیتین بالایجاب والسلب، ہوا اختلاف قضیتین بالایجاب والسلب، ایجاب اور سلب یعنی نفی اور اس بات میں 2 قضیوں یعنی 2 جملوں کا اختلاف، ایسا اختلاف بحیث یقتضی لذاتہ ان یکون احدہما ان یکون احداہما صادقہ والاخری کاذبہ، ایسا اختلاف ہو کہ ان میں سے ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہو، ٹھیک ہے، پھر تو ہوگا تناقض، وگرنہ تناقض اور تضاد نہیں ہوگا۔ کقولنا زید کاتب زید لیس بکاتب، اس طرح ہم کہتے ہیں زید کاتب ہے اور کہتے ہیں زید کاتب نہیں ہے۔ اب دونوں باتوں میں سے ایک بات سچی ہے نا، یا تو زید کاتب ہوگا یا کاتب نہیں ہوگا، دونوں میں سے ایک بات ہے، ایک سچ ہے ایک جھوٹی ہے۔ اب اس میں بھی آپ کہیں گے زید بالفعل کاتب نہیں ہے لیکن بالقوہ کاتب ہے، دونوں باتیں سچی ہو گئیں، وہ بھی آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی، صبر کریں۔ کہتے ہیں ولا یتحقق ذالک، یہ تناقض یا تضاد یہ ثابت نہیں ہوتی الا بعد اتفاقہما، مگر اس کے بعد کہ جب وہ ان 8 چیزوں میں متفق ہوں، 8 چیزوں میں متفق ہوں، فی الموضوع والمحمول، ان کا موضوع بھی ایک ہو محمول بھی ایک ہو، والزمان والمکان، زمانہ بھی ایک ہو مکان بھی ایک ہو،
اضافت بھی ایک ہو، قوت و فعل بھی ایک ہو. اگر نفی بالقوہ کی گئی ہے تو اس بات بھی بالقوہ ہو، نفی بالفعل کی گئی ہے تو اس بات بھی بالفعل کا ہو. والجزء والکل، جز اور کل میں بھی متفق ہوں، اور شرط میں بھی. ہم موضوع بدل دیں، زید کاتب ہے بکر کاتب نہیں ہے، کوئی تناقض ہے؟ محمول بدل دیں، زید کاتب ہے زید ضاحک نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں. موضوع بھی ایک ہو، محمول بھی ایک ہو، زمانہ بھی ایک ہو. اکرم آج کلاس میں آیا ہے، اکرم کل کلاس میں نہیں آیا تھا. زمانہ بدل گیا نا، کوئی تناقض نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے آج کلاس میں آیا ہے، کہیں آج کلاس میں نہیں آیا، پھر تناقض ہوگا. جب زمانے مختلف ہو جائیں گے تو تناقض نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی حدیثیں ہیں، اس کو جب تعارض محسوس ہو رہا ہوتا ہے تعدد واقعات پہ محمول کر لیتے ہیں کہ زمانہ الگ الگ ہے. جس طرح خسوف کی روایات، صلاۃ خسوف کی. مکان بھی ایک ہو، جگہ اگر مختلف ہو تو پھر تناقض ختم ہو جائے گا. زید کلاس میں سوتا ہے، زید کلاس میں نہیں سوتا، یہ تناقض ہے. اگر ہم کہیں گے زید کلاس میں نہیں سوتا، زید گھر میں سوتا ہے، کوئی تناقض نہیں. مکان بھی ایک ہو، قوت و فعل بھی ایک ہو. جس طرح بھی مثال دی، زید بالقوہ کاتب ہے، دوسرا کہے زید بالقوہ کاتب نہیں ہے، پھر تناقض ہوگا. ایک کہہ رہا ہے زید بالقوہ کاتب ہے، دوسرا کہہ رہا ہے زید بالفعل کاتب نہیں ہے، تو کوئی تناقض نہیں ہوگا. والجزء والکل، ایک کہتا ہے تمام انسان حیوان ہیں، دوسرا کہتا ہے تمام انسان حیوان نہیں ہیں، تناقض ہو جائے گا. اگر ایک طرف کل ہو اور ایک طرف جز ہو، کوئی تناقض نہیں آئے گا. شرط، اگر سزا ملے تو جوید کلاس میں آتا ہے، اگر سزا نہ ملے تو جوید کلاس میں نہیں آتا، تناقض ہے. اگر ہم شرط بدل دیں، اگر سزا نہ ملے تو کلاس میں آتا ہے، سزا ملے تو نہیں آتا، تناقض ختم. تو یہ 8 وحدتیں ہیں. اس کے لیے فارسی کا ایک شعر بھی ہے، در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مقام، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. یہ شعر یاد کر لینے سے تناقض کی 8 وحدتیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. اب آج کل تو فارسی کا ذوق ہی ختم ہو گیا ہے، بہت سا علم فارسی میں ہے، اس کو ترک کرنے کی وجہ سے آپ علم سے محروم ہو گئے ہیں. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني